زبور نمبر 7۔ جب داؤد جوان تھا اس نے ساؤل بادشاہ کے لیے کام کیا۔ یسوع کے زمین پر آنے سے 1050 سال پہلے ساؤل بادشاہ اسرائیل کا بادشاہ تھا۔ ہر ایک کو داؤد بہت پسند تھا، جس کی وجہ سے ساؤل بادشاہ بہت ناراض ہوا اور وہ داؤد کو مارنا چاہتا تھا۔ تب داؤد ساؤل سے بھاگ گیا۔ داؤد کھیتوں، جنگلوں اور پہاڑوں میں رہنے لگا۔ ساؤل نے داؤد کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ ایسا نہ کر سکا۔ داؤد کے دوسرے بھی بہت سارے دشمن تھے، جن میں ایک کش تھا۔ کش بنیامین کے لوگوں میں سے تھا۔ وہ 12 قبیلوں میں سے ایک تھا جنہوں نے اسرائیل تشکیل دیا تھا۔ کش نے ساؤل بادشاہ سے کہا کہ داؤد آپ کو مارنا چاہتا ہے، جبکہ یہ سچ نہیں تھا۔ کسی نے داؤد کو بتایا کہ کش نے کیا کہا ہے۔ اس سے داؤد کو بہت تکلیف ہوئی اور اس نے خدا سے کہا کہ وہ اس کا جج بنے۔ جج کا مطلب یعنی کہ اس کی مدد کرے۔ 3 بادشاہوں نے اسرائیل پر حکومت کی۔ وہ ساؤل، داؤد اور سلیمان تھے۔ تب یہودا اور اسرائیل الگ الگ ملک بن گئے۔ ان میں ہر ایک کا بادشاہ تھا۔ ایک بادشاہ نے یہودا اور بنیامین پر حکومت کی، دوسرے بادشاہ نے دوسرے 10 قبائل پر حکومت کی۔ اگر آپ کا بھی کوئی دشمن ہے تو خدا سے انصاف کا مطالبہ کریں، خود کچھ نہ کریں، جیسا کہ یوحنا اس کا 5 باب اور 30 آیت میں لکھا ہے، اور میری عدالت راست ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں زبور نمبر 7، جس کا عنوان ہے عدل و انصاف کے لیے دعا۔ داؤد شیگون، جسے اس نے بنیامین کش کی باتوں کے سبب سے خداوند کے حضور گایا۔ اے خداوند میرے خدا، میرا توکل تجھ پر ہے۔ سب پیچھا کرنے والوں سے مجھے بچا اور چھڑا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ شیر ببر کی طرح میری جان کو پھاڑے، وہ ایسے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور کوئی چھڑانے والا نہ ہو۔ اے خداوند میرے خدا، اگر میں نے یہ کیا ہو، اگر میرے ہاتھوں سے بدی ہوئی ہو، اگر میں نے اپنے میل رکھنے والے سے بھلائی کے بدلے برائی کی ہو، بلکہ میں نے تو اسے جو ناحق میرا مخالف تھا بچایا ہے، تو دشمن میری جان کا پیچھا کر کے اسے آ پکڑے، بلکہ وہ میری زندگی کو پامال کر کے مٹی میں اور میری عزت کو خاک میں ملا دے۔ اے خداوند اپنے قہر میں اٹھ، میرے مخالفوں کے لیے غضب کے مقابلے میں تو کھڑا ہو جا، اور میرے لیے جاگ۔ تو نے انصاف کا حکم تو دے دیا ہے۔ تیرے چوگرد قوموں کا اجتماع ہو اور تو ان کے اوپر عالم بالا کو لوٹ جا۔ خداوند قوموں کا انصاف کرتا ہے۔ اے خداوند اس صداقت اور راستی کے مطابق جو مجھ میں ہے میری عدالت کر۔ کاش کہ شریروں کی بدی کا خاتمہ ہو جائے، پر صادق کو تو قیام بخش، کیونکہ خدائے صادق دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے۔ میری سفر خدا کے ہاتھ میں ہے، جو راست دلوں کو بچاتا ہے۔ خدا صادق منصف ہے، بلکہ ایسا خدا جو ہر روز قہر کرتا ہے۔ اگر آدمی باز نہ آئے تو وہ اپنی تلوار تیز کرے گا۔ اس نے اپنی کمان پر چلا چڑھا کر اسے تیار کر لیا ہے۔ اس نے اس کے لیے موت کے ہتھیار بھی تیار کیے ہیں۔ وہ اپنے تیروں کو آتشی بناتا ہے۔ دیکھو اسے بدی کا درد زا لگا ہے، بلکہ وہ شرارت سے باردار ہوا اور اس سے جھوٹ پیدا ہوا۔ اس نے گھڑا کھود کر اسے گہرا کیا اور اسے خندق میں جو اس نے بنائی تھی خود گرا۔ اس کی شرارت الٹی اسی کے سر پر آئے گی، اس کا ظلم اس کی کھوپڑی پر نازل ہوگا۔ خداوند کی صداقت کے مطابق میں اس کا شکر کروں گا اور خداوند تعالیٰ کے نام کی تعریف کروں گا۔ آمین۔